اگر 5 چیزوں پہ کام ادھر آ کے آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کوئی چینج نہیں آئی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ٹرم ہوتی ہے کانسٹنٹ اینڈ ویریبل. جو کانسٹنٹ ہے نا لائف کا، کچھ لائف کے بھی کانسٹنٹ ہیں اور کچھ لائف کے ویریبل ہیں. لائف کے کانسٹنٹس جو ہیں، جو فکس ہیں چیزیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے، اسی جن کو چینج کر سکتے ہیں. جن کو فکس کہتے ہیں نا، اس پہ تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. پیدا ہوئے ہیں تو مرنا ہے، فکس ہے بات. تقدیر کا ایک پہلو ایسا ہے جو فکس ہے. ماں باپ ہماری چوائس سے نہیں ہے، فکس ہے. بہن بھائی ملے ہیں، فکس ہے. رزق جو اللہ نے دینا ہے اس میں دونوں تھیسس موجود ہیں. رزق آپ کا فکس بھی ہے، رزق بڑھتا بھی ہے، دعا نیک عمل سے بھی بڑھتا ہے. جو چینج کا کانسیپٹ ہے نا، وہ دنیا میں ابھی تک کی سارا جو وزڈم ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ہیومن انسان، اس میں اتنا پوٹینشل ہے. یہ دنیا کی 8.7 ملین مخلوقات میں سے واحد ہیومن ہے جس کے اندر یہ پوٹینشل پایا جاتا ہے کہ یہ اگر خود کو بدلے تو اس کا فیوچر چینج ہو جاتا ہے. دنیا میں کسی مخلوق میں خود کو چینج کرنے کا پوٹینشل نہیں. دے آر فکس. وہ جو اقبال نے کہا کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، وہ ساری جو کائنات ہے نا جی، وہ تقدیر کی پابند ہے. مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. یعنی ایک ہیومن پوٹینشل یہ ہے کہ وہ اللہ کے ان قوانین کو تو فالو کرتا ہے لیکن خود کو چینج کر کے اپنے آنے والے وقت کو بدل لیتا ہے. ایک انڈیا کا پریزیڈنٹ تھا جس نے انڈیا میں، جس طرح یہ آپ ایک یوتھ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں نا، انڈیا میں اس پریزیڈنٹ نے یوتھ پہ بڑا کام کیا. اس کے اور بھی وہاں کنٹریبیوشن ہے لیکن ایک بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کا کوئی یوتھ ٹریننگ پروگرام تھا. آپ میں سے کس کس نے سری کانت مووی دیکھی ہے؟ سری کانت مووی دیکھی ہے؟ اس مووی کا جو کریکٹر ہے نا، جو نابینا ہے، اس نے کبھی اپنی ینگ لائف میں وہ یوتھ پروگرام اٹینڈ کیا ہوتا ہے جس کو جو آفر تھا ملک کے صدر کی طرف سے، عبدالکلام کی طرف سے. اور اس کو اٹینڈ کرنے کی وجہ سے زندگی میں ایک نیکسٹ لیول آیا، ایک ویلیڈیٹی آئی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور پھر اس نے پھر کر کے دکھایا. ایک بڑی اسٹرگل کی سٹوری ہے اور بڑی کمال کی مارولس سٹوری ہے لائف کو سمجھنے کے لیے. عبدالکلام صاحب کا ایک جملہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا یہ سمجھانے کے لیے. جو جملہ میں نے بولا، جملہ میں نے کیا بولا ہے؟ دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے جس میں یہ پوٹینشل ہے کہ اگر وہ چینج ہو، آنے والا وقت چینج ہو جاتا ہے اس کا. اگر وہ اپنے آپ کو بدلے تو اس کا مستقبل بدل جاتا ہے. یہ پوٹینشل انسان میں ہے، دنیا میں کسی مخلوق میں نہیں ہے. شیر صدیوں سے جنگلوں میں تیر رہی ہیں، ایسے ہی چل رہی ہیں. دنیا کی تمام مخلوقات، ایون کچھ مخلوقات کی اسٹرینتھ آپ سے زیادہ ہے، ہیومن سے زیادہ ہے. چیتا آپ سے تیز بھاگ سکتا ہے، ایگل آپ سے زیادہ دور تک دیکھ لیتا ہے. آپ کتنی مخلوقات کو دیکھو گے ان کا پوٹینشل آپ سے زیادہ ہے، لیکن ہم سپیریئر ہیں. کیوں ہے؟ اس سپیریئر ہونے کی ریزن وہ پوٹینشل ہے جس کی وجہ سے اگر ہم خود کو بدلیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فیوچر چینج ہو جاتا ہے. عبدالکلام کی میں نے بات کی تھی تو وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ اپنے فیوچر کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن اگر اپنی ہیبٹس کو چینج کرے، عادات پہ کام کرے تو اس کا پورا فیوچر چینج ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہو، آپ کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، آپ عادات ہو. جو کامیاب ہو رہا ہے اس میں کامیابی والی عادات ہیں، جو ناکام ہو رہا ہے اس میں ناکامی والی عادات. کسی کو عزت مل رہی ہے اس کی عادات عزت والی ہیں، جس کو عزت نہیں مل رہی اس کی عادات عزت والی نہیں ہے. جو آگے بڑھ رہا ہے پروگریسو ہے، اس کی عادات پروگریسو ہیں. جو آگے نہیں بڑھ رہا اس کی عادات پروگریسو نہیں ہے. نمبر لینے والے بڑے بڑے قابل بچے، 25 سال پہلے ہم یونیورسٹی میں تھے، اسی یو وی ٹی میں. ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ایوریج اسٹوڈنٹس وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہیں، نمبر لینے والوں سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں، میڈل لینے والوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ریزن کیا ہے؟ عادات آگے لے کے جاتی ہیں، نمبر آگے نہیں لے کے جاتے، ڈگریاں آگے نہیں لے کے جاتے ہیں. آپ کی کچھ ہیبٹس ہیں تو آپ کو ترقی دیتی ہیں. اور وہ عادات اگر پروفیشنل لائف کے ساتھ ریلیٹ ہے، پروفیشنل ہیبٹس ہیں. پرسنل ہیں تو پرسنل ہیبٹس ہیں. مورلز ہیں تو مورل اینڈ ایتھکس کی ہیبٹس ہیں. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ وہ جو 5 چیزیں میں نے جہاں سے شروع کی تھی بات، اس سارے ایک سال میں اگر آپ کی ان 5 میں سے ایک چیز کو تو میں ابھی انڈیکیٹ کر دیتا ہوں، دی اونلی ون تھنگ، وہ ہے اگر ایک سال میں آپ کی کچھ عادات نہیں بدلتی تو آپ کوئی چینج نہیں ہوئے. وہ کوئی چھوٹی سی ہیبٹ آئے، ممکن ہے فقط ایک سال میں آپ میں ایک عادت پیدا ہو، وہ ہے سیکھنے کی. ممکن ہے وہ ایک عادت کا نام کتاب پڑھنا ہو. وہ ممکن ہے ایک عادت کا نام آپ کی اسٹریم ہائے ہو کہ ہم نے آپ کو کہا یار ذرا تیار شیار ہو کے صاف ستھرے بن کے آیا کرو. ممکن ہے وہ ایک عادت ہو کہ یار وارملی ملنا چاہیے. آپ کو ایسے ٹرینرز ملیں گے جو سکھائیں گے یار کسی کو ملنا بھی ہے نا تو عزت سے، احترام سے، کانفیڈنس سے ہاتھ آگے کر کے ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے وہ ایک عادت اچھی کمیونیکیشن ہو. ممکن ہے وہ ایک اچھی عادت شکریہ ادا کرنے کی ہو. ممکن ہے وہ ایک اچھی عادت غلطی کو ماننا ہی ہو. ممکن ہے وہ ایک اچھی عادت ڈسپلن کے ساتھ ٹائم کو مینج کر کے آگے بڑھنا ہو، ایک عادت. تو اگر اس پورے ایک سال میں آپ کی زندگی میں چینج ہونے والی چیزوں میں سے، کیونکہ آپ میں پورا پوٹینشل ہے اپنے فیوچر کو چینج کرنے کا، اور فیوچر چینج ہوتا ہے جس میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے جس کا نام عادات ہے. عادت آپ کی بدلتی ہے، آنے والا سارا وقت بدل جاتا ہے. اس عادت پہ اگر کام کرنا ہے تو سادہ سی میں نے بات کہی ہے، ذرا سوچئے گا. تو جہاں پر آج آپ ہیں، ٹوڈے آپ کے کسی پاسٹ کا نتیجہ ہے. پاسٹ سے ٹوڈے بنا ہے، اس ٹوڈے نے فیوچر بننا ہے. پاسٹ سے ٹوڈے کس سے بنا ہے؟ عادات سے.
اس ٹوڈے سے فیوچر جو بننا ہے وہ بھی عادات سے بننا ہے. گرو وہ کرے گا, ترقی وہ کرے گا جس کے پاس عادات ہے. آپ نے کامیاب لوگوں کی کوئی 6-7 عادات ڈھونڈنی ہے. میں نے کب کہہ سکیں یار یہ میں نے سر سرچ کیا یوٹیوب پہ, مجھے پتہ لگا کہ جو ہے نا جی اسٹیو جابس, اس کی یہ عادت ہے. سر مجھے یہ پتہ لگا, میں نے سرچ کر کے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اس بندے نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, اس کی یہ عادت ہے. آپ بندہ اور عادت یہ کہہ سکیں کہ سر یہ بندہ ہے اور یہ اس کی عادت ہے. جب آپ اچھا سرچ کریں گے نا تو نئے سٹینڈرڈز بنیں گے. ہم سارے کے سارے نا جی ہم اسٹرگلر کلاس سے, ہم اسٹرگل کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں لائف میں, لوور مڈل کلاس, گاؤں سے تعلق. ہم لوگوں کا جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں میں زیادہ تر رہتے ہیں نا ہم ویسے بن جاتے ہیں. میرے بیٹے کسی نیکسٹ لیول پہ جانا ہے نا زندگی میں تو پہلے اس سرکل کو ڈھونڈو جن سے کچھ سیکھ سکو. میں نے فیس بک پہ پوسٹ دیکھی, اس میں نا مسٹر بین نہیں 6, 7, 19, 20 کسی نے اسکارف لیا ہوا, اس کو نا ٹرن کر کے گرافکس کے ذریعے کسی کو ایسے دکھایا, کسی کو ہے مسٹر بین ہی, تو نیچے لکھا ہوتا کزن میرج کے نتیجے. آپ کو سمجھ آئی؟ مجھے خیال ہی آیا اس چھوٹی سی تصویر سے کہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں نا تقریباً آپ ویسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ اگر رہتے ہی ناکام لوگوں میں ہیں تو ناکام لوگوں کی عادات آپ میں ہیں, اسی لیے تو کمفرٹیبل ہیں آپ. اگر آپ میرے اسٹوڈنٹس, مجھے یہ آج کا آخری جملہ ہے, بڑے ایسے فالو کرنے والے ویڈیوز پہ یا فزیکل ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں سر ہم آپ سے اٹیچ ہوئے یا فاؤنڈیشن سے اٹیچ ہوئے, کچھ عرصے بعد نا سر دوستیاں چینج ہو گئیں. دس از اے سائن دیٹ آپ نے پروگرس شروع کر دی. اگر وابستگی, اسے اٹیچمنٹ کہتے ہیں, آپ کی زندگی میں پریورٹیز کو نہیں چینج کرتی, بس وہ وابستگی نہیں ہے, پھر وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. بندہ کسی کو کہ جی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے لیکن مجھے کہیں اوروں سے بھی محبت ہے, تو سر پھر آپ عادی مجرم ہیں, پھر محبت نہیں ہے. محبت جو ہے نا وہ پسند اور ناپسند میں ایک لائن ڈرا کر دیتی ہے. آپ کا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے جیسا بننا ہے کیا ویسی عادات میرے میں ہیں, میں نے جہاں پہنچنا ہے کیا میں نے زندگی میں ڈھونڈا. یہ جو گرو کرنے والے ہیں, اچھا ان ساری چیزوں پہ اگر میں کپڑا ڈال دوں نا, ایک بات کہوں بھائی, سوسائٹی سمجھ رہی ہے تکا ہے, کچھ کے داغ لگ جاتے ہیں کچھ کے نہیں لگتے. ایسا نہیں ہے. دیر از اے کاز اینڈ دیر از اے افیکٹ. اٹس اے لا, یہ نیچر کا لا ہے. پارا اڑتا ہے اور جو نہیں اڑتا, جو اڑتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہے تو اڑتا ہے, جو نہیں اڑتا اس میں نہیں ہوتا تو نہیں اڑتا. جو آگے بڑھتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہے. بندہ کہ جی یہ مرسیڈیز بھی تو گڈی ہے نا, ان جی جس طرح سزوکی ہے, نہیں جی نہیں, فرق ہے گا جی. وہ دکھدیاں تانوں دونوں گڈیاں پہ نے, لیکن تسی یوز کر کے دیکھو تانوں فرق محسوس ہو جائے گا کہ وہ مرسیڈیز 4 کروڑ دی کیوں ہے یا 5 کروڑ دی کیوں ہے. آخری یہ بھی بات آپ کو کہہ دیں بھائی, جو کچھ گرو کرتا ہے نا, جس کو اللہ نے رنگ لگایا ہوتا ہے, اس کی کوئی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رنگ لگا دیتا ہے. پہلے وہ عادات پیدا ہوتی ہیں, بعد میں رنگ لگ جاتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے تکا, ہم کیونکہ جلد باز ہے نا, یا ہماری ایگو ہے, ہم R&D کرنے کی بجائے, ایک سواٹ انالیسس کرنے کی بجائے جلدی میں کہتے ہیں نہیں یار تکا لگ گیا, نکل گیا, اے دیکھو نا جی اسی کلاس سے سی, قسمت چنگی نہیں سی. سر یہ قسمت کا چکر نہیں ہے. اس قسمت کو اگر نیچے ڈگ ڈاؤن کر کے نکالیں گے عادات ملیں گی. ایک بندہ اس کے گرد میلہ لگ جاتا ہے, ایک بندے کو منہ لگانے کو تیار نہیں. جہاں میلہ لگ جاتا ہے اس کی عادات ایسی ہیں, اور جہاں میلہ نہیں لگتا وہاں بھی عادات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میری آپ سب کے لیے جی بیسٹ وشز ہیں.